تو اس لیے میں تمام عالموں سے کہتا ہوں، چاہے وہ نئے ہوں کہ پرانے، میں نے بھی علم حاصل کیا، مگر نہ وہابیہ کو خاطر میں لاتا ہوں، نہ دیوبندیہ کو، نہ غیر مقلد کو، نہ رافضیوں کو، اور سب سے میں نے مقابلہ کیا ہے۔ زمانے طالب علمی تھے یہ کام میں کر رہا ہوں، زمانے طالب علمی میں میں نے کئی مرتبہ رافضیوں سے مقابلہ کیا اور گنگا بنا دیا، سمجھ گئے؟ پھر اسی طرح غیر مقلدوں اور یہ دیوبندیوں سب کو میں نے ٹھکانے لگایا۔ ہاں، ایک سنی مولانا تھے، میرے والد ماجد کے شاگرد بھی تھے، سمجھ گئے؟ مگر دل کے اندر اس کے کھوٹ تھی۔ بوڑھا جب مرنے کے قریب ہوا تو وہ دیوبندی ہو گیا۔ بدایوں میں مناظرہ طے ہوا، میں جوان تھا، وہ بوڑھے، اور مناظرے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ حضرت علامہ اظہری صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے اس کی پکڑ شروع کی، اسی میں ایک دلیل اس نے یہ دی کہ کسی کو کافر اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اجماع امت اس کے کافر ہونے پر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جھوٹے ہو تم، کہاں یہ سا اجماع امت ہے، جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے تو ایک مثال میں دیتا ہوں۔ زید کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، بولو میں اجماع امت کا انتظار کروں گا یا کافر کو؟ چپ، یہ بات الگ ہے۔ کچھ دیر بعد یہ بات، میں نے کہا یہ بات الگ ہے کہ وہ بات الگ ہے؟ آپ نے کہا کیا کہ جب تک کسی کے کافر ہونے پر اجماع نہ ہو جائے؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے جب تک کسی مسئلے کے کفر پر اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ، اور اس کو گھما کے بولتے ہو۔ چپ، بوڑھے میاں کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہہ رہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ہوں میں ایک طالب علم۔ کہ نہیں بتائیے، تو اس کا بیٹا بھی وہاں بیٹھا تھا۔ دیکھیں، اس نے کہا ارے یہ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں۔ کون ہے علامہ ضیاء المصطفیٰ؟ صدر شریعہ کے صاحبزادے۔ آپ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب میرے استاد کے فرزند ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، اگر میرے والد ماجد کے آپ شاگرد ہوتے اور وہ آپ کے استاد ہوتے تو وہابیوں سے دوستی نہیں کرتے اور اشرف علی تھانوی کا دفاع نہ کرتے۔ آپ کا استاد اصل میں ابلیس ہے۔ ہاں، انہوں نے پڑھایا، سب واپس لے لیا۔ اس نے دیکھا کہ خزانہ خالی ہے، بھر دیا ابلیس نے اپنا خزانہ۔ ہاں، مناظرے میں ان کو ٹھکانے لگا دیا میں نے۔ علامہ اظہری صاحب فرمانے لگے کہ واقعی مجھے آج محسوس ہوا کہ اچھا مدرس سب سے اچھا مناظرہ کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. بس ایک جی خلیل احمد بجنوری تھا نا. ہاں خلیل بجنوری. چلیے اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کھڑے بن کے رہو. سمجھ گئے؟ یہ گھال میل والا غلط ہے. کوئی مولوی اگر گھال میل کرتا ہے یا سکھاتا ہے اس سے بھاگو، بچو. وہ خود اپنا راستہ بگاڑ رہا ہے اور جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم والا بنا رہا ہے. تم کو بھی اسی راستے پر لگا دے گا، تو اس سے بچو. میں تم کو جنت کا راستہ بتانے آیا ہوں. کیوں؟ میں اکیلے نہیں جانا چاہتا، تم سب کو لے کے میرے عقیدے پر رہو گے تو انشاءاللہ میں سب کو پکڑ پکڑ کے لے چلوں. بس اب وہ مولانا کا بھائی ان سب کا اپنا اپنا یوں کر دیں گے. سمجھ گئے؟ اپنا کیا. لوگوں کو تیار کرو اس کام کے لیے.